دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ آج صبح سے ہی سارے گھر میں ایک ہڑبونک سی مچی ہوئی تھی۔ شام کو انیتا کی بارات تھی اور سارے رشتہ دار دوست احباب گھر میں جمع تھے۔ ویسے تو تقریباً ہوٹل میں تھی، ہر دور کے رشتہ دار گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلیم صاحب اور زیبا بیگم بھی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہیں طاہرہ خانم نے اپنے پورشن میں ٹھہرایا تھا۔ شام کے 7 بجتے ہی سلیمان صاحب نے سب کو جلد از جلد ہوٹل پہنچنے کی ہدایت دینا شروع کر دی۔ انیتا پارلر میں تھی، اسے وہیں سے طاہرہ خانم اور ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل پہنچانا تھا۔ باقی مہمانوں کو ساتھ لے کر شاہانہ بیگم ہوٹل روانہ ہو چکی تھی۔ روحان جلدی جلدی کام نمٹا کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سامنے کھڑی علیزے کو دیکھ کر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ سرخ جھلملاتے شرارہ سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سیدھی شفاف مانگ نکال کر اپنے دراز بالوں کو کھولے دلکشی کی حدود کو چھوتی وہ دلربا سی لڑکی کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا، اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ بیوٹیفل! اس کی بھاری گمبھیر آواز نزدیک سے ابھری، جسے سن کر علیزے کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ وہ ظاہر اسے ہمیشہ اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز میں پرجوش جذبوں کی تپش علیزے کے ہوش اڑا دیتی۔ ایک ہی تو دل ہے جانم، اسے کتنی بار لٹو گی؟ اس نے علیزے کی دراز زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سرگوشی کی۔ روحان خانزادہ کی بے تابیاں علیزے کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلا گئی۔ اس سے پہلے کہ روحان کی مدوشی کسی بے اختیاری میں تبدیل ہوتی، اس کا سیل فون بجا۔ سلیمان صاحب کا فون تھا، وہ اسے جلد از جلد پہنچنے کی تاکید کر رہے تھے۔ رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس نے ایک آنکھ شرارت سے دبائی اور علیزے کے جگمگاتے ہوئے روح پر ایک گہری پرتپش نظر ڈالتا ہوا تیزی سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ دونوں جب ہوٹل پہنچے تو بارات آ چکی تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ روحان علیزے کا ہاتھ تھامے ہوٹل کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی لڑکی نے چلا کر اسے پکارا، روحان رکو! وہ ٹھٹک کر رکا، اسے چاروں طرف سے صحافیوں نے گھیر لیا۔ سر، آپ کی بیٹی بھی ہے ثانیہ میم سے؟ یہ بات آپ نے کیوں چھپائی؟ ایک صحافی کے سوال پر وہ بری طرح سے چونکا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کا نام اس طرح کسی سے جوڑتے ہوئے؟ وہ غرایا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ صحافیوں کے گروہ کے پیچھے سے ثانیہ کی آواز ابھری اور پھر وہ ایک 4 ماہ کی بچی کو گود میں اٹھائے اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ ڈارلنگ، اب ایسی بھی کیا ناراضی کہ تم ہماری بیٹی کے وجود سے ہی منکر ہو گئے؟ آسمانی رنگ کے جدید طرز کے کرتا شلوار میں ملبوس، گود میں چھوٹی سی بچی اٹھائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ثانیہ اس کے سامنے آئی۔ بکواس بند کرو، روحان غرایا۔ واہ بھائی، نئی بیوی کیا مل گئی؟ تم تو پرانی گرل فرینڈ کو بھول ہی گئے، ثانیہ نے بڑے ناز سے شکوہ کیا۔ بے غیرت، بے حیا! روحان آپے سے باہر ہو کر اس کی طرف لپکا۔ ثانیہ کی اس غلیظ حرکت نے اس کے وجود میں آگ بھڑکا دی۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی سیکورٹی والے بھی باہر آ گئے تھے۔ اندر سے سلیمان صاحب اور سلیم صاحب وغیرہ بھی شور و غل سن کر باہر نکل آئے۔ سب بات بات کی بولیاں بول رہے تھے اور علیزے بے بس لرزتی کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی خوشیوں کی عمر کیا بس اتنی ہی تھی؟ کیا واقعی روحان بدلا نہیں تھا؟ کیا ثانیہ سچ کہہ رہی تھی؟ اسے اپنا وجود ذلت کی گہرائی میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے! طاہرہ خانم نے اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامی اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ کچھ دیر میں وہ علیزے کو زیبا بیگم کے ساتھ گھر بھیج چکی تھی۔ دوسری طرف باہر ثانیہ نے اپنے تحفظات کے لیے پولیس بلوا لی تھی۔ سلیمان صاحب کے اشارے پر فہد بڑی مشکل سے اس بپرے خانزادہ کو قابو کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ انیتا کی شادی کی تقریب لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان بن گئی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے دونوں بھائیوں نے تقریب نمٹائی اور انیتا کو رخصت کیا۔ گہری تاریک سیاہ رات کی سحر کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر میں موجود کوئی بھی شخص سویا نہیں تھا اور اب فجر پڑھ کر سلیمان صاحب باہر آئے تو سلیم صاحب زیبا بیگم اور طاہرہ خانم کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئے۔ ان کے سامنے آج کے تازہ اخبار دھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ زیبا بیگم نے انہیں سلام کیا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان سب کے ساتھ وہیں لیونگ روم میں بیٹھ گئی۔ سب خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بولنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں شکورن بوا سب کے لیے چائے لے آئیں۔ شاہانہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ سلیمان صاحب کو چائے دیتے ہوئے ان کی نظر اخبارات کی سرخیوں پر پڑی۔ مشہور راک سٹار روحان خانزادہ کا ایکسٹرا میریٹل افیئر۔ روحان خانزادہ ایک ناجائز بچی کے باپ؟ اخبارات بھرے پڑے تھے گھٹیا خبروں سے۔ خود کو روحان کے ساتھ اسکینڈلائز کر کے میڈیا کی توجہ بٹورنے کی کوشش کی ہے اس گھٹیا لڑکی نے، شاہانہ بیگم نے تنک کر کہا۔ روحان اور ثانیہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بڑی تیزی سے پھیلی تھی۔
ایک بار اپنے صاحبزادے سے بھی پوچھ لیں، سلیمان صاحب تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ آپ روحان پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے خون پر بھروسہ نہیں؟ شاہانہ بیگم نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس سے گھٹیا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جو کل رات اس لڑکی نے اپنایا۔ مانا روحان شوبز میں ہے، مگر مجھے اپنے نواسے پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ لڑکی جو بھی اس کا نام ہے جھوٹ بول رہی ہے، الزام تراشی کر رہی ہے۔ طاہرہ خانم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، کیوں خود کو روحان سے جوڑ کر بدنامی مول لے رہی ہے؟ طاہرہ خانم الجھی ہوئی تھی۔ اماں، وہ چاہتی ہے کہ ہم پبلکلی اس کی بیٹی کو روحان کی بیٹی تسلیم کریں، ورنہ وہ یہ معاملہ عدالت تک لے جائے گی۔ ذرا سوچیں ہمارے خاندان کی کتنی سبکی ہوگی۔ اسی دن سے بچنے کے لیے میں منع کرتا تھا، کہتا تھا کہ چھوڑ دو یہ گانا بجانا، پر میری سنتا ہی کون تھا؟ سلیمان صاحب چٹک کر بولے۔ روحان کہاں ہے؟ کافی دیر سے خاموشی سلیم نے سوال کیا۔ وہ رات سے گھر واپس نہیں آیا، کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایسا سبق سکھائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ شاہانہ بیگم نے جواب دیا، جسے سن کر سلیمان صاحب مزید تپ گئے۔ اب اور کون سا چاند چڑھانے چاہتا ہے اسے آپ کے صاحبزادے؟ کال کریں اسے، کہیں جہاں بھی یہ فوراً گھر پہنچے۔ سلیمان صاحب نے شاہانہ بیگم کو گھورا۔ وہ صاف واشگاف الفاظ میں کہہ چکا کہ وہ لڑکی جھوٹی ہے تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ڈر کر بلیک میل ہونے کے بجائے سمجھداری سے روحان کے اوپر لگے اس داغ کو ہٹانے کا سوچنا چاہیے۔ سلیم صاحب کی بات پر سلیمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلیم، زیبا، آپ دونوں آج ہی علیزے کو کچھ دنوں کے لیے سوات لے جائیں۔ میں نہیں چاہتی وہ اس معاملے میں میڈیا وغیرہ کی نظر میں آئے۔ فضول کی باتیں سن کر بچے کا دل خراب ہوگا۔ اور سلیمان، آپ بیرسٹر سلطان کو فون کریں، ہم اب خود عدالت میں جائیں گے۔ اس لڑکی پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کریں گے۔ عزت صرف لڑکیوں کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ لڑکوں کا بھی گہنا ہے۔ طاہرہ خانم کی بات سن کر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ زیبا بیگم اوپر علیزے کے کمرے میں چلی گئی تھی کہ اب کچھ ہی دیر میں وہ اور سلیم صاحب اپنی بیٹی علیزے کو لے کر سوات کے لیے نکلنے والے تھے۔ رات گئے روحان گھر میں داخل ہوا تو اسے علیزے کی سوات روانگی کے بارے میں علم ہوا۔ وہ بنا اس سے کچھ پوچھے، بنا بتائے اسے کیسے جا سکتی تھی؟ روحان کا میٹر گھومنے لگا، وہ تو فوراً ہی اسے واپس لینے کے لیے نکلنے لگا تھا، پر طاہرہ خانم نے اسے زبردستی روک لیا۔ نانو، وہ مجھے چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ روحان، اس وقت اس کا یہاں سے جانا ہی بہتر تھا اور وہ خود نہیں گئی، اسے میں نے بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا والوں کے فضول سوال جواب سنیں۔ ادھر سوات میں اس کے گاؤں میں نہ اتنے چینلز آتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ کے سگنل، تو وہ سوشل میڈیا اور اخبارات وغیرہ کی بے تکی اور دل خراش خبروں سے بچی رہے گی۔ اور ادھر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس لڑکی ثانیہ پر ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ ہمیں ہر حال میں تمہارا وقار برقرار رکھنا ہے بچے، طاہرہ خانم نے اسے سمجھایا۔ اماں، میں نے فہد سے کہہ کر اس لڑکی ثانیہ کے ساتھ میٹنگ سیٹ کی ہے، اسے صبح 10 بجے آفس بلوایا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر کر رہی ہے۔ سلیمان صاحب کی بات سن کر روحان کو جھٹکا لگا۔ آپ اس بغیرت لڑکی کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بڑا شوق تھا اس شوبز کی دلدل میں اترنے کا، اب پورے خاندان کی عزت کو بٹا لگا کر بھی تمہیں سکون نہیں؟ سلیمان صاحب سرد لہجے میں بولے۔ میں اس جھوٹی مکار ثانیہ کو گولی سے اڑا دوں گا، وہ خدایا۔ تمہارا یہی غصہ تمہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھو، غصہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، آپ اس لڑکی سے نہیں ملیں گے؟ روحان نے انہیں ثانیہ سے ملنے سے سختی سے منع کیا۔ کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور آپ ملیں گے تو اسے لگے گا ہم ڈر رہے ہیں، کوئی مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ روحان بیٹا، عزت انسان بڑی مشکل سے کماتا ہے اور برسوں کی بنائی گئی ساکھ ایک لمحے کی لرزش سے خاک میں مل جاتی ہے۔ عدالت کارروائیوں میں گھر کی مزید تماشا بننے سے بہتر ہے کہ ہم اس لڑکی سے مل لیں، دیکھیں تو صحیح کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، کیوں اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ تھوڑا نرم پڑے تو روحان اپنے لب سختی سے بھیجتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ شاہانہ بیگم کچن میں شکورن بوا کے ساتھ جلدی جلدی سلیمان صاحب کا ناشتہ تیار کر رہی تھیں کہ وہ بریف کیس اٹھائے نیچے آئے۔ روحان کہاں ہے؟ شاہانہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ وہ تو فجر کے وقت ہی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ فہد کے ساتھ ریکارڈنگ پر جانا ہے۔ شاہانہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر انہیں گھورا اور پھر اپنا سیل فون نکال کر روحان کو کال ملائی تو پتہ چلا کہ آج وہ پورا دن اسٹوڈیو میں ہی گزارے گا۔ چلو اچھا ہی ہوا وہ آج مصروف ہے۔ فون بند کر کے وہ بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناشتہ کر کے وہ آفس روانہ ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہی
بیرسٹر سلطان کو وقت پر آفس پہنچنے کی یاد دہانی کرائی۔ آفس پہنچ کر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلا کر کچھ ہدایت دی اور پھر بیرسٹر سلطان کے آتے ہی وہ ان کے ساتھ اپنے کیبن میں آ گئے۔ 10 بجے ثانیہ کے آفس پہنچ چکی تھی۔ سیکرٹری کو میٹنگ کا کہہ کر سختی سے کسی کو بھی اندر نہ بھیجنے کی ہدایت کر کے وہ دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آ بیٹھے۔ ان کی میز کے سامنے 2 کرسیاں تھیں، جن میں ایک پر بیرسٹر سلطان اور دوسرے پر ثانیہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مس ثانیہ، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ سلیمان صاحب کے اشارے پر بیرسٹر سلطان نے بات شروع کی۔ اپنی بیٹی کو اس کا حق اور باپ کا نام دلوانے کے لیے، ثانیہ نے بڑے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی کا باپ روحان خانزادہ ہے؟ بیرسٹر سلطان نے سوال کیا۔ میں سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں، مگر پہلے آپ ہی یقین دلائیں کہ ثبوت دیکھنے کے بعد مجھے اور میری بیٹی کو آپ سب عزت کے ساتھ تسلیم کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور ہم بھی کہ تم ہمارے بیٹے پر بہتان لگا رہی ہو۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو بولو، تم جتنے کہو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے تمہیں یہ جھوٹا الزام میڈیا کے سامنے آ کر واپس لینا ہوگا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے سلیمان صاحب سرد لہجے میں بولے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ جواب دیتی، آفس کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور غصے میں بھپرا روحان اندر داخل ہوا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس جھوٹی عورت سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، پھر آپ نے اسے کیوں بلایا؟ وہ بے حد مشتعل تھا۔ اس نے تو سلیمان صاحب کے آفس میں کسی کام سے فون کیا تھا تو اسے ثانیہ کے ساتھ میٹنگ کی اطلاع ملی۔ وہ سب کام چھوڑ کر اندھا دھند ڈرائیونگ کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ روحان تم؟ سلیمان صاحب اسے دیکھ کر ضبط سے لب بھیج گئے، جو ان کی میز کے کنارے پر عین ثانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے تم پر اور تمہاری کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولتے بولتے رکا۔ ویسے تم بھی بڑی اونچی شے ہو مس ثانیہ، کیا مجھے تھوڑا سا گیان دینا پسند کرو گی کہ بنا تم سے کوئی تعلق بنائے، بنا تمہیں چھوئے میں نے تمہیں ماں کیسے بنا دیا؟ وہ تیز چپتے ہوئے لہجے میں نہایت بے باک سوال کر رہا تھا۔ اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر ثانیہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تمہاری یادداشت خراب ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں روحان؟ وہ کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، پریس کانفرنس، میڈیا انٹرویو، ٹاک شو، جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میں تمہیں کسی چال میں آنے والا نہیں۔ روحان خانزادہ کی بات پر وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیرسٹر صاحب، آپ اس لڑکی پر جاسوسی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کریں، اب ہم اس معاملے کو کورٹ میں ہی لے کر چلیں گے۔ سلیمان صاحب نے بیرسٹر سلطان کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بس 3-4 دن کا وقت دیجیے، میں FIR اور دوسری کاغذی کارروائی کو مکمل کر کے اس لڑکی کو نوٹس بھیج دیتا ہوں۔ اب یہ طے ہو گیا تھا کہ عزت اور وقار کی یہ جنگ عدالت میں لڑی جائے گی۔ اگلی صبح خانزادہ ہاؤس میں عدالت سمن پہنچ چکا تھا اور اب سلیمان صاحب بیرسٹر سلطان سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہیں ذرا برابر بھی گمان نہیں تھا کہ وہ چھٹاک بھر کی لڑکی ان سے پہلے ہی آگے بڑھ کر ایکشن لیتی ہوئی روحان پر جھوٹا مقدمہ دائر کر دے گی۔ سلیمان، یہ سب؟ شاہانہ بیگم نے پریشانی سے سمن دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لڑکی بہت تیز ہے بیگم، اور اتنی جلدی جس طرح اس نے یہ کیس کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سب پہلے ہی پلان کر چکی تھی۔ سلیمان صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اللہ رحم کرے، میرے بیٹے پر تو ایک کے بعد ایک پریشانی آئی ہی جا رہی ہے، میں آج ہی اس کا صدقہ دیتی ہوں۔ شاہانہ بیگم کے جانے کے بعد سلیمان صاحب اٹھے۔ آفس جانے کا ارادہ تو وہ ترک کر چکے تھے، اب وہ بیرسٹر سلطان کے آفس جا رہے تھے، اور انہوں نے روحان کو بھی تیار ہو کر وہیں بلا لیا تھا کہ اس کیس کی پیروی بیرسٹر سلطان کو ہی کرنا تھی۔ روحان خانزادہ اپنی پرسنالٹی، اپنے اسٹائل اور گیتوں کی وجہ سے نئی نسل میں بے حد مقبول تھا۔ لڑکیاں اس وجاہت کی دیوانی تھیں تو لڑکے اس کے اسٹائل کے۔ یہی وجہ تھی کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ ٹی وی، اخبارات، یوٹیوب، غرض سب جگہ اس کیس کو خوب کوریج دی جا رہی تھی۔ کوئی روحان کو درست تو کوئی غلط ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اخبارات اور چینلز کو بھی ایک چٹپٹا موضوع مل گیا تھا۔ ثانیہ کو خوب کوریج دی جا رہی تھی، شوز میں بلایا جا رہا تھا، اور وہ تو ہمیشہ سے شہرت کی بھوکی تھی، پر روحان نے اسے ٹھکرا دیا تھا تو انتقام کی آگ میں اس کے اندر بھڑک رہی انتقام اور حسد نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اس نے اپنا مستقبل، اپنا کیریئر سب داؤ پر لگا دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کا کوئی نہ کوئی بیان اخبارات اور چینلز کی زینت بن رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مشہور ملک کے سب سے بڑے میوزک ہاؤس نے اس کا نیا البم ریلیز کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک خطیر رقم کا معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ سلیم صاحب اور زیبا بیگم اسے سمجھا بجھا کر سوات لے آئے تھے۔ وہ روحان سے ملے بغیر، حقائق جانے بغیر گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر سلیمان صاحب اور سب کے سمجھانے پر اسے آنا پڑا۔ اسے سوات آئے 3 دن ہونے کو تھے اور اس سنگ دل نے پلٹ کر اسے ایک فون تک نہیں کیا تھا۔
وہ روحان اور ثانیہ کے بارے میں سوچ سوچ کر مسلسل اذیت میں تھی. ابھی تو دل کی دنیا بسنے لگی تھی. وہ روحان پر اعتبار کرنے لگی تھی کہ یہ سب ہو گیا. ثانیہ کا روحان کے بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کرنا علیزے کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا یہ وہی جانتی تھی. کیا میری خوشیوں کی مدت بس اتنی ہی تھی؟ اس نے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھا. سلیم صاحب باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. زیبا چائے بنا رہی تھی. علیزے، سلیم صاحب نے اسے پکارا تو وہ ان کی آواز پر اپنے کمرے سے باہر آئی. سلیم صاحب سامنے ہی بیٹھے تھے مگر اسے یہ مختصر سا فاصلہ صدیوں پہ محیط لگ رہا تھا. اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا. سر چکرا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زیبا بیگم اس کی حالت بھانپ کر چولہا بند کرتی ہوئی تیزی سے اس کے پاس آئیں. علیزے بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ جی امی، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی. اتنی پیلی ہو رہی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی. زیبا بیگم آپ چادر لے آئیں. علیزے بیٹی کو ڈاکٹر قریشی کی کلینک لے کر چلتے ہیں. سلیم صاحب کی بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. علیزے کو پاس رکھے مونڈے پر بٹھا کر وہ اندر سے اپنی اور اس کی چادر لینے چلی گئی. پاپا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا اسٹریس ہے اور کچھ نہیں. علیزے نے انہیں تسلی دی. علیزے میری بیٹی، اتنا اسٹریس کیوں لیتی ہو؟ کیا اسٹریس لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں نا، تو پھر اسٹریس لینے کا کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھو، دعا کرو اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو. اگر تم صدقے دل سے سب اللہ پر چھوڑ دو گی تو دیکھنا دل کو خود بخود سکون مل جائے گا. انہوں نے اسے سمجھایا اور زیبا بیگم کے آنے پر کھڑے ہو گئے. بابا میں خود ڈاکٹر ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی. علیزے کا باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا. ڈاکٹر بھی انسان ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا. چلو اٹھو بھی. سلیم صاحب کی ضد پر وہ منہ بسوڑتی ہوئی اٹھی. ڈاکٹر کی کلینک سے واپس آتے ہوئے زیبا بیگم اور سلیم صاحب بہت زیادہ خوش تھے. بات ہی خوشی کی تھی. ان کی چھوٹی سی لاڈلی بیٹی ماں بننے والی تھی. وہ دونوں نانا اور نانی بننے والے تھے. شہر میں روحان کا کیس چل رہا تھا. میڈیا میں بھی اس کیس کو خوب اچھالا جا رہا تھا. سلیم صاحب نے اخبار اور رسائل تو پہلے ہی بند کروا دیے تھے. ساتھ ساتھ گھر کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا تاکہ علیزے کو کوئی پریشانی نہ ہو. روحان کا سارا دھیان کیس پر رہے اور مزید کوئی پرابلم نہ ہو. اس لیے سلیم صاحب نے علیزے کی خوشی کی خبر فی الوقت آگے دینے سے گریز کیا. رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اس کی آنکھوں کے سامنے روحان خانزادہ آ کھڑا ہوا. نیو یارک میں گزرے دن، اس کا محبت بھرا پرتپش انداز اور پھر میڈیا شور، ثانیہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، الزامات کی بھرمار. اس کا دل سود و زیاں کا حساب کرنے لگا. وہ بنا آواز رونے لگی. روتے روتے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا. میں روحان کے لیے رو رہی ہوں. اسے خود پر یقین نہ آیا، پر وہ بھی کیا کرتی. وہ ہار گئی تھی. روحان خانزادہ کی محبت کے آگے وہ نازک دلربا سی لڑکی ہار گئی تھی. عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا. آج اس کیس کی دوسری پیش تھی. روحان کٹہرے میں کھڑا تھا. اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا. روحان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت کی اجازت سے وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کیا. کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مسماتا ثانیہ آپ کے بچے کی ماں ہے؟ وکیل کی نظریں روحان پر جمی ہوئی تھی. جی ہاں، ثانیہ سے میرا پروفیشنل تعلق تھا، وہ بھی بہت مختصر. میرا اسے کبھی جسمانی تعلق نہیں رہا. روحان کی بات سن کر سلیمان صاحب نے پہلو بدلا. کمرہ عدالت میں سامنے کی پہلی رو میں خانزادہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی. یور آنر، یہ بچے کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے جس میں ملزم کا نام بطور باپ کے موجود ہے. ساتھ ہی اس ہوٹل کا ریکارڈ بھی ہے جہاں ملزم اور میری موکلہ نے ایک ہفتہ سال گزارا. وکیل استغاثہ نے ایک فائل جج صاحب کو پیش کی. آبجیکشن یور آنر، یہ تمام کاغذات جعلی ہیں اور یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں. بیرسٹر سلطان نے فوری احتجاج کیا. ان کے اعتراض پر جج نے فامیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو بیرسٹر سلطان نے ایک فائل جج صاحب کے سامنے رکھ دی. یور آنر، یہ میرے موکل مسٹر روحان خانزادہ کی میڈیکل رپورٹ ہے جسے ملک کے مشہور اور قابل ترین ڈاکٹر عبدان نے جاری کیا. اس رپورٹ کے مطابق میرا موکل ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر یہ بچی اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بیرسٹر سلطان کے ایک ہی جملے نے ثانیہ کی سازشی غبارے سے ہوا نکال دی. عدالت میں چہ مگوئیاں ہونے لگی. کیس کا پانسا پلٹتے دیکھ کر وکیل استغاثہ نے روحان کی ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کر دیا. عدالت نے ملزم کے ٹیسٹ کا حکم دیتے ہوئے اگلی پیشی تک سماعت برخواست کر دی. روحان خانزادہ باپ نہیں بن سکتا. اس خبر نے تہلکہ مچا دیا. پہلے جو چند لوگ ثانیہ سے ہمدردی کر رہے تھے اب خاموش ہو گئے. روحان نے سب کی ہمدردیاں سمیٹ لی تھیں اور اب کھلم کھلا ثانیہ کو جھوٹا قرار دے کر شرم دلائی جا رہی تھی. وہ 2 روز سے کمرے میں بند تھا. شاہانہ بیگم اور سلیمان صاحب اسے بلا بلا کر تھک گئے تھے. شاہانہ بیگم کی تو آنکھیں ہی خشک نہیں ہو رہی تھیں. روحان خانزادہ نے اپنی اب تک کی ساری زندگی رنگ و رعنائیوں کے بے قرار سمندر میں گزاری تھی. شہرت و کامیابی تو جیسے اس کے گھر کی باندھی تھی، پر آج عدالت میں پیشی کے دوران جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تو اس کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، برباد کر کے رکھ دے.
جب سب تھا تو کبھی شکر نہیں کیا تھا، اور اب شکوہ اس کی زبان پر تھا۔ کس طرح عدالت میں اس نے خود پر قابو پایا یہ وہی جانتا تھا۔ روحان بیٹا، طاہرہ خانم کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا اور بے اختیار ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ یہ آزمائش ہے بیٹا، بس تم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، دیکھنا اس کے بعد اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے بولی، میں شکوہ بھی کروں تو کیسے؟ کیا اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جب تو آسمانوں میں اڑ رہا تھا تو کبھی شکر ادا نہیں کیا اور شکوہ کرنے فوری آ گیا؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا، نہیں، اللہ کو اپنے بندے کا لوٹ آنا بہت محبوب ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک وہی تو ہے جو دھتکارتا نہیں، تانے نہیں دیتا، لوٹنے والوں کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم خوف نہ کھاؤ، اٹھو، نماز پڑھو، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مکمل انسان بنایا، ہر نعمت ادا کی، اتنی پیاری بیوی دی، تم پر تو شکر واجب ہے بیٹا۔ بس ایک بار اس بارگاہ الہی میں سر جھکا کر اپنی ساری پریشانیوں سے سونپ دو، دیکھنا تمہیں قرار آ جائے گا۔ طاہرہ خانم کی باتوں سے اسے ڈھارس ملی تھی۔ وہ وضو کرنے واش روم میں چلا گیا۔ منظر اسی قبر عدالت کا تھا۔ عدالت کے حکم پر روحان کے فرٹیلیٹی اور دیگر ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی جس نے کیس کا رخ موڑ دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روحان باپ بن سکتا تھا۔ عدالتی اور دوسری رپورٹ سے ثابت ہوتا تھا کہ روحان اس بچی کا باپ نہیں تھا۔ ثانیہ کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ روحان خانزادہ کو باعزت بری کر دیا گیا تھا، مگر ساتھ ساتھ ہی بیرسٹر سلطان کی درخواست پر ڈاکٹر عبدان اور ثانیہ پر روحان خانزادہ کی طرف سے عزت کا کیس فائل کر دیا گیا تھا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کیس ہی ایسا تھا کہ جیسے میڈیا بھرپور کوریج دے رہا تھا اور صحافیوں کے ساتھ ساتھ روحان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد قبر عدالت میں موجود تھی۔ ثانیہ کے روحان پر لگائے الزامات کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ نے سارا معاملہ حل کر دیا تھا، لیکن اب جون کی بات خاندان کی عزت پر آئی تھی اور علاقے کی ایک نامور ڈاکٹر کا نام بھی اس سے جڑ گیا تھا، تو اپنی عزت و ساکھ بچانے اور بدنامی کے لگے داغ کو مٹانے کے لیے یہ سب ناگزیر تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدان پر کیس کریں اور انہیں ایسی سزا دلوائیں کہ آئندہ کوئی اس مقدس پیشے سے غداری نہ کرے۔ کٹہرے میں ڈاکٹر عبدان سر جھکائے کھڑے، ذہن میں وہ سارے الفاظ ترتیب دے رہے تھے جو انہیں وکیل سے اپنی صفائی میں کہنا تھا۔ کارروائی شروع کی جائے۔ جج کی اجازت ملنے پر بیرسٹر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈاکٹر عبدان کے کٹہرے کے پاس آئے۔ ڈاکٹر عبدان صاحب، کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرے موکل روحان خانزادہ کی جعلی رپورٹ آپ ہی نے تیار کی تھی؟ انہوں نے ہاتھ میں ایک فائل بھی اٹھا رکھی تھی۔ وہ رپورٹ میں نے تیار کی تھی اور میں نے ایگزامینیشن کے بعد جو رزلٹ آیا تھا وہی لکھا تھا۔ ڈاکٹر عبدان نے بڑے اعتماد سے گھبرائے اور پریشان ہوئے بغیر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جب رپورٹ تیار کر کے آگے بھیجی ہو تو اس وقت کسی نے اس میں رد و بدل کر دیا ہو، مگر میں ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر عبدان کی بات سن کر بیرسٹر سلطان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کے لیب اٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ جس دن روحان خانزادہ کی رپورٹ تیار ہوئی آپ پورا دن خلاف معمول لیب میں ہی رہے تھے، اور اس کا مطلب یہ تو بالکل نہیں ہوا کہ میں اگر لیب میں تھا تو میں نے ہی رپورٹ بدلی۔ انہوں نے وکیل کی بات کاٹی۔ میں نے یہ کب کہا کہ آپ نے رپورٹ تبدیل کی تھی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو رپورٹ تیار کی وہ جھوٹی ہی تھی۔ بیرسٹر سلطان نے فائل کھولی۔ میرے موکل کی جس حادثے کی بنیاد کو بنا کر آپ نے انہیں میڈیکلی انفٹ قرار دیا تھا، میں نے ایسے کئی اور کیسز کا مطالعہ کیا، چھان بین کی، کئی ایک بڑے ڈاکٹروں سے بھی ملا۔ ان سب کو یہی کہنا ہے کہ ایسے معمولی حادثے کبھی بھی اتنے بڑے نقصان یا حامی کا سبب نہیں بن سکتے۔ وہ اپنی فائل سے دیکھ کر انہیں بتا رہے تھے۔ یہ سائنس کی دنیا ہے وکیل صاحب، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی بڑی چوٹ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اور کبھی ایک ذرا سی چوٹ کا چبھنا بھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسے کسی حادثے نے اوروں کو نقصان نہیں پہنچایا ہو، مگر روحان خانزادہ کے لیے وہی حادثہ بڑی محرومی کا سبب بن گیا۔ یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل کو مسکرانے کے لیے ایک اور بات ملی۔ پھر تو ماننا پڑے گا کہ ایسے اتفاقی حادثوں کے لیے میرا موکل بہت خوش قسمت واقع ہوا۔ پہلے یہ خاتون ان پر اپنی بچی کے باپ ہونے کا الزام عائد کرتی ہے تو جہاں ایک طرف تحقیقات سے اس خاتون کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وہیں میرے موکل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بن سکتا ہے، مگر اس بچی کا باپ کوئی اور ہے۔ عدالت میں بیٹھے روحان نے لوگوں کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے امریکہ اور ڈینمارک میں مقیم اپنے چند ہم پیشہ دوستوں سے بھی یہ کیس ڈسکس کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدان نے تھوک نگلتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یقیناً کیا ہوگا، اور آپ کی اس اولین تحقیق پر انہی کے کہنے پر وہاں کے مخیر حضرات نے انعام کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کیا ہوگا کہ جس سے نہ صرف آپ نے اپنی بیوی کے لیے نئی ہونڈا کار خریدی بلکہ فیملی سمیت مالدیپ کے جزائر کا شاندار ٹرپ بھی پلان کیا۔ اور ابھی بھی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ ایک لگژری فلیٹ بآسانی خرید سکتے ہیں۔ بیرسٹر سلطان کی جرح پر ڈاکٹر عبدان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی ٹائی کی گرہ کھلی کی تھی۔
کیا آپ معزز عدالت کو اپنے ان پیسوں کا سورس بتائیں گے؟ میرے ناقص علم کے مطابق آپ اپنی تنخواہ کے بلبوتے پر اتنی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر عبدان نے جیب سے رومال نکالا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جرم ثابت ہونے پر میڈیکل اتھارٹی آپ کا لائسنس منسوخ کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے اور آپ کو… ڈاکٹر نے اشارے سے وکیل کو چپ ہونے کا کہا۔ رکیے وکیل صاحب، ڈاکٹر عبدان نے کالر کا اوپری بٹن بھی کھولا۔ ان کے ہاتھوں کا لرزنا لوگوں سے مخفی نہیں رہا۔ میں نے یہ سب منسٹر شہباز کی بیٹی حورب شہباز کے کہنے پر کیا تھا۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مکھیوں کی بنبناہٹ کی مانند لوگوں کی آوازوں نے عدالت کے تقدس کو پامال کیا۔ جج نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ وہ رپورٹ جھوٹی تھی اور میں نے حورب شہباز کے کہنے پر غلط رپورٹ تیار کی تھی۔ روحان خان زادہ میں کبھی کسی قسم کا کوئی نقص تھا ہی نہیں۔ روحان منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ حورب روحان اور علیزے کی شادی رکوانا چاہتی تھی۔ جھوٹی رپورٹ بنا کر علیزے کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر ثانیہ کو بھی شہرت اور پیسے کا لالچ دے کر ہم نے وہ سب ڈرامہ رچایا تاکہ ایک طرف روحان اور علیزے کی شادی ختم ہو جائے اور دوسری طرف روحان کا نام بھی مٹ جائے۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنے گناہ قبول کرتے چلے گئے۔ آپ کو خود کو ڈاکٹر کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ چند ٹکوں کے لیے آپ نے نہ صرف اپنے پیسے کے تقدس کو پامال کیا بلکہ اپنی مسیحائی کو بھی مشکوک کر ڈالا۔ وکیل نے انہیں شرمسار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ جج صاحب، میری جرح مکمل ہوئی۔ وہ اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ جج نے ڈاکٹر عبدان کے وکیل کو بھی کہنے کا موقع دیا، مگر اب کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا کر معزز جج کو فیصلہ سنانے کا کہا۔ خانزادہ ہاؤس میں جشن کا سما تھا۔ روحان کے اوپر لگا داغ ہٹ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ میڈیا والوں سے فارغ ہو کر وہ اندر آیا تو فہد نے بے اختیار روحان کو گلے لگایا۔ عدالت نے ڈاکٹر عبدان کا پریکٹس لائسنس منسوخ کر دیا تھا اور انہیں 2 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ثانیہ بھی کیفر کردار کو پہنچ گئی تھی۔ دھوکے اور جعلسازی کے الزام میں اسے 1 سال کی سزا ملی۔ مجھے حورب کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ میں تو اسے علیزے کی دوست سمجھتا تھا، روحان تعصب سے بولا۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھا کہ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی پیٹھ میں چھلا گھونپنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ چل چھوڑ یار، اگر وہ لندن نہ بھاگتی تب بھی اس کا بال بھی بیکا نہ ہوتا۔ اس کا باپ اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیتا۔ فہد نے اس کی دل جوئی کی کوشش کی۔ اب ثانیہ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عزت صرف لڑکیوں کی ہی میراث نہیں، یہ لڑکوں کی بھی شان ہے۔ پاک پاس صرف خواتین ہی نہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ فہد نے اس بات میں سر ہلایا اور روحان کے ساتھ اندر آ گیا جہاں طاہرہ خانم، شاہانہ بیگم اور سلطان صاحب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی پر پڑے پردوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور دیوار پر نصب گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ جس سے اس کی پریگننسی کنفرم ہوئی تھی تب سے ہی وہ راتوں کو اس سنگ دل کٹھور خانزادے کو یاد کرتی دیر تلک جاگتی تھی۔ اسے سوات آئے 2 ماہ ہونے والے تھے اور روحان خانزادہ پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ بستر سے اٹھی، فریش ہو کے نیچے آئی۔ بابا تو کالج جا چکے تھے اور زیبا باہر برآمدے میں دھوپ سینکتی ہوئی سویٹر بن رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ انہیں سلام کرتی ہوئی کچن میں آئی۔ علیزے، چائے نہیں، پہلے بادام والا دودھ پینا ہے بیٹا۔ زیبا نے اسے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے دیکھا تو اسے ہدایت دی اور خود بھی اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کٹے ہوئے سیب اور دودھ کا گلاس اس کے آگے رکھتی ہوئی بولی۔ سر چکرا رہا ہے، علیزے نے پسمردگی سے جواب دیا۔ شروع کے مہینوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو فکر مت کرو، میں ابھی حکیم صاحب کے ہی جا رہی ہوں۔ وہ طاقت کے لیے کوئی دوا دیں گے تو کمزوری نہیں ہوگی۔ اسے ناشتہ کروا کر آرام کرنے کی ہدایت دینے کے بعد زیبا اپنی پڑوسن کے ساتھ حکیم صاحب کے مطلب چلی گئی۔ علیزے اوپر کمرے میں جانے کے بجائے کتاب اٹھا کر پاس رکھے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ گھر کا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ وہ کسل مندی سے اٹھی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ کیسی ہو بیوی؟ چند لمحے کے توقف کے بعد ایک بھاری آواز ابھری جسے سن کر وہ ساکت ہو گئے۔ علیزے، تم ٹھیک ہو؟ اس ستمگر کو 2 ماہ بعد اس کا خیال آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ آپ کو کم سے کم میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ روٹھا ہوا ہے یار، مناؤں تو کس طرح؟ اس کو یقین وفاؤں کا دلاؤں تو کس طرح؟ آتا نہیں ہے پاس محبت لیے کبھی، سنگ دل ہے اس کو پاس بلاؤں تو کس طرح؟ شرط وفا تو کوئی بھی باندھی نہیں کبھی، اب اور اپنا پیار جتاؤں تو کس طرح؟ روحان اپنی دلکش آواز میں گنگنایا تو فون علیزے کے ہاتھ میں لرز اٹھا۔ 2 مہینے بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے؟ علیزے جل کر بولی۔ 2 ماہ 10 دن مائی وائف، پورے 2 ماہ 10 دن سے ہم دور ہیں۔ علیزے میری جان، تم میری زندگی، اور بھلا کوئی اپنی زندگی کو بھول سکتا ہے؟
نہیں جانے من، بس میں چاہتا تھا کہ سارے مسائل حل کر کے ساری الجھنیں سلجھا کر تمہارے پاس آؤں، ہمارے درمیان کوئی بدگمانی نہ ہو، تمہارے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ وہ روحان کی بات سن رہی تھی کہ گھر کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ باہر کوئی آیا ہے، آپ فون رکھیں، مجھے دروازہ کھولنے جانا ہے۔ وہ فون رکھ کر باہر آئی۔ کون؟ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا۔ تمہارا دیوانہ۔ روحان کی آواز سن کر وہ ساکت رہ گئی، ابھی تو وہ فون پر بات کر رہی تھی اور اب اچانک سے گھر کے دروازے پر کیسے آ گیا؟ دروازہ تو کھولو اور پھر سوچ بچار کرتی رہنا۔ روحان کی بات سن کر اس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف کو ہو گئی۔ روحان نے اندر آ کے دروازہ بند کیا اور اپنے سامنے کھڑی دشمن جاں کو دیکھنے لگا، جس کے دیدار کے لیے وہ کتنے دنوں سے تڑپ رہا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ روحان کی آواز سن کر وہ اپنے حواسوں میں آئی اور اسے اندر چھوٹے سے صاف ستھرے لیونگ روم میں لے آئی۔ انکل آنٹی کہاں ہیں؟ روحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھر میں سناٹا محسوس کر کے سوال کیا۔ بابا کالج گئے ہیں اور امی حکیم صاحب کی طرف۔ وہ کچن سے ٹھنڈا پانی کا گلاس بھر کر اس کے پاس آئی۔ حکیم صاحب کی خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روحان کے سوال پر وہ سٹپٹا گئی۔ چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا۔ وہ پریگننٹ تھی، مگر یہ روحان کو بتانا اسے بہت مشکل لگا۔ پارے حیا سے پلکیں جھک گئیں۔ سب ٹھیک ہے، بس سب ٹھیک ہے تو وہ حکیم صاحب کی کیوں گئی ہیں؟ امی آئیں گی تو آپ ان سے خود پوچھیے گا۔ علیزے نے بات ہی ختم کر دیا اور کچن کی طرف بڑھی۔ ہے علیزے؟ روحان نے جاتی ہوئی علیزے کو ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تمہارے دل کا مہمان اتنے دنوں بعد آیا ہے، ٹھیک سے ملو گی بھی نہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ؟ علیزے نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا پر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت خفا ہو، مگر یقین کرو میں کبھی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کروں گا۔ پیار کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، یہ تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا، مگر اب جان چکا ہوں تو تم سے ایک پل بھی دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس نے علیزے کو پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ اور وہ ثانیہ اور وہ بچی؟ علیزے کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ ثانیہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے متاثر ہوئی، شاید اسے مجھ سے محبت بھی ہے، پر اس سب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے جو کچھ کیا سستی شہرت کے لیے کیا۔ شہرت کے لیے ایسی لڑکیاں حد سے گزر جانے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ نانو کہتی ہیں کہ محبت ہمیشہ مقدس رشتوں کے درمیان ہوتی ہے، تو میں بھلا کسی آوارہ لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ تو پھر وہ بچی؟ علیزے نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ روحان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بہت بڑا جال بچھایا تھا ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے، اور اس جال کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھی تمہاری دوست حورب شہباز۔ روحان کے الفاظ علیزے کے اعصاب پر بم بن کر گرے تھے۔ ڈاکٹر حورب؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہا تھا۔ وہ منسٹر کی بیٹی، بھائی کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر عبدان کو پیسے دے کر میری جعلی میڈیکل رپورٹ بنوائی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ ایسے شخص سے کون لڑکی شادی کرے گی جو باپ نہ بن سکتا ہو؟ مگر خدا کی قدرت، یہ بات نہ تمہیں پتہ چلی نہ مجھے۔ اگر پتہ چلتی تو آپ کیا کرتے؟ علیزے نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے انکار کر دیتا۔ میں نے تم سے محبت کی علیزے، میں تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور پھر تم بھی تو راضی نہیں تھی۔ اس نے علیزے کو چھیڑا۔ ہاں تو وہ تو میں علیزے کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے سوچا ہماری شادی رک جائے گی اور انکل اس گھونچو کا رشتہ قبول کر لیں گے۔ اب تو اس بیچارے کو معاف کر دیں، وہ منمنائی۔ پھر اس سازش میں دخل در معقولات کرتے ہوئے ثانیہ بی بی کی انٹری ہوئی۔ اگر وہ مجھ پر ناجائز بچے کا باپ ہونے کا الزام نہ لگاتی تو میں کبھی بھی اپنا میڈیکل ٹیسٹ نہ کراتا، اور اگر تم کبھی ماں بنتی تو تمہارا کردار پورے خاندان کے سامنے مشکوک ہو جاتا۔ شاید مجھے تب بھی اپنے ٹیسٹ کا خیال نہ آتا۔ ڈاکٹر عبدان پر اندھا اعتماد میری پیار بھری دنیا کو بھسم کر دیتا۔ علیزے کا صاف شفاف دل اتنا تیزی سے دل دہلانے والی باتیں سن کر پوری طرح سے ڈر گیا۔ روحان بولتا جا رہا تھا مگر علیزے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ علیزے؟ روحان نے اس کا سر پڑتا ہاتھ پکڑا۔ روحان؟ علیزے کو بری طرح سے اکائی آئی اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے صحن میں لگے بیسن کی طرف بھاگی۔ علیزے؟ وہ پریشان سے اس کے پیچھے آیا، جو بیسن پر سر جھکائے بری طرح سے الٹیاں کرتی ہوئی ہلکان ہو رہی تھی۔ روحان؟ وہ سیدھی ہوئی اور پھر بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی کہ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ علیزے؟ اس نے پریشانی سے اس کے سر پڑتے گال تھپ تھپائے۔ علیزے آنکھیں کھولو۔ اس کی رسپانس نہ کرنے پر روحان نے تیزی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور باہر کی طرف بھاگا، جہاں دروازے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ سوات کے اس نواحی گاؤں سے اس کی کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ اس نے علیزے کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے اپنا سیل فون پر جی پی ایس میں نزدیکی ہسپتال سرچ کیا، جو مین سوات شہر میں تھا۔ اب وہ تیز رفتاری سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ نیم بے ہوش علیزے کو تیزی سے ایمرجنسی میں لے کر بھاگا۔ علیزے کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے آئی سی یو میں تھی۔ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی کوریڈور میں سلیم صاحب، زیبا بیگم، سلیمان صاحب اور شاہانہ بیگم سب موجود تھے۔ مریضہ کے ساتھ کون ہے؟ ایک نرس باہر آئی۔ میں ہوں۔ روحان آگے بڑھا، اس کے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ آپ کون؟ شوہر ہوں اس کا۔
وہ ضبط سے بولا۔ سبھی اٹھ کر نرس کے پاس آ گئے۔ علیزہ کیسی ہے؟ زیبا بیگم نے تڑپ کر سوال کیا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں اور آپ کی مریض آپ خطرے سے باہر ہیں، کچھ دیر میں کمرے میں شفٹ کریں گے تو مل لینا۔ روحان نرس کے پیچھے چلتا ہوا ڈاکٹر کے آفس میں پہنچا۔ شہانہ بیگم اس کے ساتھ ہی تھی، باقی سب بھی تشویش میں مبتلا تھے اور ڈاکٹر کے کمرے میں ہی آ گئے۔ آپ علیزہ سلیم کے شوہر ہیں؟ باوا کار سی ادھیڑ عمر کی لیڈی ڈاکٹر نے سب کو دیکھتے ہوئے روحان سے سوال کیا۔ علیزہ روحان، جی میں ہی ان کا شوہر ہوں۔ اور آپ؟ ڈاکٹر نے شہانہ بیگم کو دیکھا۔ میں علیزہ کی ساس۔ دیکھیں آپ کی بہو بہت کمزور ہے اور ان کی یہ حالت بچے کے نشو و نما کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ اس حالت میں اتنا اسٹریس ماں اور بچہ دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ ڈاکٹر اپنی کہی جا رہی تھی اور روحان کے ساتھ ساتھ شہانہ بیگم حیرت سے اپنی جگہ منجمد ہو کر اس کی ہدایت سن رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتا ہوا روحان سجدے میں گر گیا۔ سلیمان صاحب نے بے ساختہ اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ شہانہ بیگم کپ کپاتے ہاتھوں سے طاہرہ خانم کا نمبر ملانے لگی۔ دل کا موسم اچانک ہی بدل گیا تھا۔ گزرے دن روحان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ جھوٹا کیس، پھر بھی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ جان کر اس پر کیا بیتی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے اور یوں ہورب شہباز اور ثانیہ کے شرمناک منصوبے بے نقاب ہو کر فلاپ ہوئے۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے، پل پل امتحان لیتی ہے اور انہی امتحان کی بھٹی سے گزر کر انسان کندن بنتا ہے۔ علیزہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تھی۔ زیبا بیگم اور سلیمان صاحب کی اجازت سے روحان اسے واپس کراچی لے آیا۔ شہانہ بیگم اس کی ناز برداریوں میں لگی ہوئی تھی اور ان ساس بہو کو ہر وقت ساتھ ساتھ دیکھ کر روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علیزہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے جہاں صرف وہ ہو اور اس کے علیزہ۔ دوسری جانب شہانہ بیگم کی تو طور و اطوار ہی بدل گئے تھے۔ روحان ان کا اکلوتا چہیتا لاڈلا بیٹا مکمل تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا، اس کی نسل آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کی زبان اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں سوکھ رہی تھی۔ علیزہ کو انہوں نے دل سے اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا اور اب اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ آخر وہ انہیں پوتا یا پوتی دینے والی تھی۔ شہانہ بیگم کو خوش اور مطمئن دیکھ کر ان کے بدلے ہوئے اچھے طرز عمل سے علیزہ کے دل میں موجود بے قدری کا دکھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ کیسی ہو علیزہ؟ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ روحان کمرے میں آیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اسے اکیلی ملی تھی، ورنہ دن میں شہانہ بیگم اس کے پاس ہوتی تھی اور رات کو وہ جلدی سو جاتی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھر دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ کتنے دن ہو گئے ہم کھل کر ملے ہی نہیں، میں تمہیں مس کر رہا ہوں علیزہ، اس نے اپنے دل کی کیفیت بتائی۔ سنو، روحان نے اس کے سر پر اپنا سر ٹکایا۔ سنو اے چاند سی لڑکی، چلو ایک کام کرتے ہیں، اپنے دل و جان تمہارے نام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی دلکش اور بھاری آواز میں گنگناتے ہوئے اس کے دل کے تار چھیڑے۔ چلو جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جانا ہے۔ چند لمحوں کی بے اختیاری کے بعد وہ اس سے الگ ہوتا کھڑا ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ علیزہ نے حیرت سے سوال کیا۔ بس سرپرائز ہے، آنٹی ناراض ہوں گی، انہوں نے میرے بستر تک سے اٹھنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور آپ باہر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ ویسے جانا تو وہ بھی جانتی تھی کہ گھر میں رہتے رہتے بور ہو گئی تھی، پر شہانہ بیگم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ممی انیتا کی طرف گئی ہیں اور بے فکر رہو، انیتا انہیں ہمارے واپس آنے سے پہلے آنے نہیں دے گی۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے اتارتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی تیار ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ روحان اسے لے کر ساحل سمندر پر آیا تھا، جہاں اس نے ایک اوپن ریسٹورنٹ کا ایک حصہ پورا بک کروایا تھا۔ لوگ رومانٹک ڈنر کرتے ہیں اور میں اپنی من پسند بیوی کے ساتھ رومانٹک لنچ کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی، شفاف کھلی کھلی ہنسی۔ روحان نے آج پہلی بار اسے یوں کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہنسی رہا کرو، تم ہنسی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اس نے اپنے احساسات کو زبان دی۔ آپ بھی، وہ اس کی بولتی پرتپش نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر بلش ہوئی۔ ہلکی پھلکی باتوں میں ان دونوں نے لنچ کیا۔ روحان اب چلیں، آنٹی آ گئی تو خفا ہوں گی۔ چلتے ہیں یار، کچھ دیر تو رکو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ساحل سمندر پر آ گیا۔ اب اس نے چہرے پر ماسک لگا لیا تھا۔ علیزہ تو میرے ساتھ خوش ہو نا؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا تو علیزہ چٹک کر رکی۔ اس نے روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سوال کیوں؟ بس دل کی تسلی کے لیے۔ علیزہ کو خاموش دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میں خوش ہوں، شروع کے دنوں میں آپ سے بہت ڈرتی تھی، مگر پھر آپ کی بے لوث چاہت نے مجھے آپ کا اسیر بنا دیا اور اب تو ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ اس کا چہرہ ممتا کے نور سے جگمگانے لگا۔ ڈو یو لو می؟ روحان نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ روحان خانزادہ مغرور اکھڑ مزاج دنیا بھر میں مشہور راک سٹار، جس کا ایک عالم دنیا تھا، ایک عالم دیوانہ تھا، لوگ جس کی ایک جھلک کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ وجاہت سے مالا مال وہ شخص علیزہ سلیم سواد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی کی رفاقت کا طلبگار،
وہ اس کی دنیا تھا، اس کا شوہر جس نے اس سے نفرت بھی شدید کی تھی اور محبت بھی ٹوٹ کر کی تھی۔ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، مگر زندگی کی ساری خوبصورتی انہی رشتوں میں ہے۔ صرف محبت اور عزت ہی وہ دو ستون ہیں جو ان رشتوں کو سلامت بھی رکھتے ہیں، اور باقی بھی۔ یہ بات روحان اور علیزے دونوں ہی سمجھ لی تھی۔ علیزے نے اپنے اگلے پھیلی اس کی شفاف اور مضبوط ہتھیلی کو دیکھا، پھر اپنا نازک دودیا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اسے معتبر کر دیا کہ یہ جو رشتے ہمارا رب بناتا ہے، یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، مگر زندگی کی ساری خوبصورتی انہی رشتوں میں ہے۔ رشتوں کو بگاڑنے کے بجائے دانش مندی سے انہیں سمیٹ کر مضبوط بنا کر ہی زندگی کو خوشگوار بنانا بہترین عمل ہے۔